انہوں نے معاذ اللہ رسول کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اللہ نے کافروں کا ارادہ جاننے کے بعد اپنے رسول سے کہا کہ آج کی شب آپ مکہ سے ہجرت کر جائیں اور اپنے بستر پر اسے سلا کر جائیں جس نے پہلے دن تیری رسالت کا اقرار کیا۔ وہ جو ہے افسر مولا آپ سب کو بھروسہ رکھیے، ایسا رکھیے کیوں لے تو میرے بھائی ابراج صاحب پروجیکٹس رہے ہیں جن کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہم کو نہیں لطف فرمائے ایسے کہ آج کی رات ہجرت کر جائے اور جس نے آپ کی رسالت کی گواہی سب سے پہلے اسے اپنے بستر پر سلا دیں۔ پانے والے یعنی علی کو سلا کر نہیں سمجھے آپ صحیح بات، بستر پر علی کو سلا کر فرمایا ہاں علی کو سلا کر۔ رسالت امام فرماتے ہیں تیرے ہر کام میں مصلحت ہے، تو چاہتا تو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ بس تو ہجرت کر جا اور بستر لپیٹ کے چلا جا، کہ اگر بستر لپیٹ وا دیتا تو کل یہ تیری سنت بن جاتا۔ بڑے عرصے کے بعد اس طرح اطمینان کے ساتھ پڑھنے کو دل ہے اگر آپ میرا اسی طرف آتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ مولا آپ سب کی کہنا بڑی بہتر۔ فرمایا بستر نہیں لپیٹنا بلکہ اپنے بستر پر علی کو سلا۔ پانے والے علی کو سلانے کی کوئی خاص وجہ اگر چیچا بطنی اور گرد و نواح کے اہل و سادات المومنین کو میں نے یہ وجہ سمجھا دی تو مجلس آج کسی دھولے پر ہو جائے گی۔ کہا علی کو سلانے کی کوئی خاص وجہ کا وجہ نہیں، وجوہات ہیں، دو وجہ ہیں۔ پہلے والے کون سی؟ کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ میں نے اللہ نے اپنی تعریف میں مخلوق کو بتلایا لا تاخذہم سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ کیا کروں کہ علی بھی مصلی عبادت پر جب بیٹھ جاتا ہے اور صبح کا سورج نکلتا ہے تو علی سے کہتا ہے گواہ رہنا علی نے تجھے نکلتے دیکھا ہے۔ علی نے تجھے تو ہوتے دیکھا ہے، تو نے علی کو کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو کہا علی کا بھی دعویٰ ہے کہ اسے نیند نہیں آتی اور میرا بھی دعویٰ ہے کہ میں نہیں سوتا۔ یہ ہجرت کروا کر علی کو بستر پر سلانے کا پہلی وجہ یہ ہے کہ علی چند گھنٹوں کے لیے سوئے گا، تبھی تو لوگوں کو پتا چلے گا خالق کون ہے اور مخلوق کون ہے۔ اور جو ہے آپ کبھی علم ہوگا کہ خالق کون ہے اور مخلوق کون ہے۔ تو مجھے پہلا جملہ کہنے کی اجازت ہے، جس کی ایک رات کی نیند اللہ اور بندے میں فرق پیدا کرے اسے علی کہتے ہیں۔ توجہ سے گھبرائے گا تو نہیں؟ ایک جملہ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے
خالق کون ہے؟ مخلوق کون ہے؟ یعنی جس کی ایک رات کی نیند توحید اور بشریت، توحید اور ولایت میں، توحید اور امامت میں فرق رکھتے اسے نہیں کہتے ہیں۔ جتنا اچھا آپ نے جملہ سنا ہے، مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ دوسرے جملے پر آپ اسے مزید بہتر انداز میں سماعت کریں گے۔ جہاں تک آواز ہے صرف لطف لیجیے گا جملے کا۔ فرمایا پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ معلوم ہو جائے گا علی کے سونے سے کہ خالق کون اور مخلوق کون۔ پہلے والے تو نے کہا کہ علی کو سنانے کی دو وجہ ہیں۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ رات زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے کی ہے۔ بولیے 8 سے 10 گھنٹے کی رات ہے۔ بہت 3 باروں اگر سردیوں کی رات ہو تو 12 گھنٹے کی ہے۔ کیوں رہتا ہے اس سے زیادہ؟ بولو 25 سے زیادہ رات تو نہیں نا، یہ 12 گھنٹے کی ہے یا 8-9 گھنٹے کی رات ہے۔ فرمایا رات ہوتی ہے 8 سے 12 گھنٹے کی۔ جو سن لیجیے گا، فرمایا علی کو 8 سے 12 گھنٹے کی رات کی بستر پر سلانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو علم ہو جائے گا کہ جو ایک رات کا بستر علی کے سوا کسی کو نہیں دیتا، وہ خلافت جیسا منصب علی کے سوا کسی کو۔ سننے کی کیا بات ہے؟ بہت مہربانی۔ کہ میں جو ایک رات کا بستر سوا علی کے کسی کو نہیں دیتا، وہ خلافت جیسا اللہ کا منصب بولیے سوائے علی کے کسی کو کیسے دے گا؟ تو فرمایا یہ 2 وجوہات ہیں، چلے جاؤ اور سلاؤ کسے بستر پر؟ کہا علی کو۔ تو سلیجیے گا بڑے عرصے میں ہم کو ایک جملہ ذہن میں آیا ہے کہ رات تھی خطرے کی۔ بولیے تو کفار نے منصوبہ بنایا تھا معاذ اللہ قتل کرنے کا، تو رات تو خطرے کی تھی۔ میں نے جب تاریخ میں پڑھا تو ابراہیم نے اسماعیل سے کہا تھا کہ میں تجھے قتل کر رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتلا تیری کیا مرضی ہے؟ فرمایا تیرا خواب نہیں حقیقت ہے، آپ مجھ پر چھری چلائیے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ نبی ہے اور نبی کا بیٹا ہے، موت پر کیا کہہ رہا ہے کہ آپ چھری چلائیے، مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اور یہ رسول نے علی کو بلا کر کہا یا علی خطرے کی رات ہے، بستر پر سو گے؟ علی نے کہا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا میری جان بچ جائے گی۔ فرمایا پھر آپ مطمئن ہو کر جائیے، مجھے شاکرین میں سے پائیں گے۔ نبی نے کہا صابرین میں سے پائیں گے، علی نے کہا شاکرین میں سے پائیں گے۔ صبر مشکل پر ہوتا ہے، شکر نعمت پر ہوتا ہے۔ مشکل پر ہوتا ہے اور شوق بولیے نعمت پر ہوتا ہے۔ تو علی کے لیے موت نعمت ہے، نہیں بولیں گے تو لطف آئے گا۔ علی علیہ السلام کے لیے موت کیا ہے؟ نعمت۔ تو علی کا مجھے شاکرین میں سے پائیں گے، اور علی پر تو موت ایسی نعمت ہے کہ علی کہتے مجھے فرق ہی نہیں پڑتا موت علی پر آ پڑے یا علی موت پہ جا پڑے، دونوں صورتوں میں نقصان موت کا ہے۔ سوال کر رہے ہیں، مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور کوئی غم نہ دے سوائے حسین اسلام۔ آگے چلیں، پر میں مجھے شاکرین میں سے پائے، اور پھر علی کے لیے موت کیا نکلی؟ بولو گھبرانے کی بات کیا ہے؟ اور سب سے کٹھن مرحلہ انسان کی زندگی میں موت ہے، اور علی موت کو نعمت سمجھ رہا ہے۔ جان کس کی بچا کر؟ رسول کی۔ مجھے خبر نہیں ارباب اگلے جملے پر کون بولے گا اور کون خاموش رہے گا۔ علی کے لیے موت نعمت تھی اس لیے کہ رسول کی جان بچ رہی ہے، تو علی نے موت کو نعمت قرار دیا۔ اللہ نے کہا تو نے میرے رسول کی رسالت کو بچانے کے لیے نعمت کیا، لے ہم بھی تیری ولایت کے اعلان پر نعمتوں کو تمام کریں۔
کہ علی کو دل چاہتا ہے. اب ابرار بھائی علی بستر پر سوئے اور ایسا مطمئن سوئے. میں نے کہا علی بستر پر سوئے اور ایسا مطمئن سوئے کہ سلانے والے کو اس کا سونا پسند آ گیا. سارے وہ ہم بیٹھے ہیں جن کے دل کی دھڑکن بن کر علی کی ولایت رہتا ہے. اور یہ لطف آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا بولنا. کیا کہا؟ سلانے والے کو اس کا سونا پسند آ گیا. جبرائیل کو بھیجا, میکائیل کو بھیجا. جبرائیل اور میکائیل کو بھیجا, کہا جاؤ ایک سرانے کھڑا ہو جائے, ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہو جائے اور علی کی شان بیان شروع کر دو. دونوں آ کر علی کی شان کر رہے ہیں. شان کرتے کرتے جبرائیل نے کہا علی وہ کہہ رہا ہے اپنا سونا بیچے گا. علی ہم توجہ کرنا. کیا کہا؟ اپنا سونا, آج اندر آ جاؤ, اپنا سونا بیچے گا. علی نے کہا خریدار وہ ہو تو. نہیں لطف. میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ کبھی کبھی ایسی باتیں کرنے کو دل کرتا ہے اور آج دل کر رہا ہے. اگر بولیں اس نے کہا سونے والے اپنا سونا بیچے گا. علی فرماتے اگر ایک خریدار وہ تو میں اپنا سونا بیچوں گا. اگر خریدار وہ ہے. اب مجھے خبر نہیں کہ آپ میں سے کون کتنا بولے گا. اللہ نے کہا کیا قیمت؟ علی نے کہا جو تیری مرضی. اللہ نے کہا لبوں سے تیرے مرضی نکلا ہے تو پھر میری مرضیاں لے لے. توجہ چاہوں گا. اب جو کہا ہے تو پھر میری مرضیاں لے اور اپنا سونا دے. مجھے خبر نہیں ہے کہ آپ میں سے کون کتنا بولے گا. مگر علی عالم اربا میں نے کہا پانے والے یہ علی کی نیند اتنی مہنگی خریدی کیوں؟ تو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ اگر علی سوئے تو کیسا لگتا. میں نے ابھی آپ کو کہیں اور لے کر جانا, تھوڑا سا میرا اور ساتھ دیجیے گا. اور پھر علی نے اپنا سونا بیچا اور اس نے آیت بھیجی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے نفس کو بیچ کر بولے خالق کی مرضیاں خرید لیتے ہیں. اب مجھے آپ بڑے اتنا اچھا سنا, اتنی داد دی ہے, اتنے اطمینان سے سن رہے ہیں, تو یہ جملہ بڑے اطمینان سے سنو. اور اگر میں سمجھا تو پھر بول کر اظہار کرنا آپ پر واجب ہو جائے گا. سے دوسرا بولنا پڑے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کو علی نے اپنا نفس بیچا, یعنی اپنے آپ کو علی نے بیچ دیا اور اس کی مرضیاں خرید لی. اب پورا علی وہاں ہے. بولیے پورا کا پورا علی وہاں ہے اور اس کی ساری مرضیاں یہاں ہیں. آؤ ذرا ڈھونڈے تو صحیح کہ مرضیوں میں آتا کیا ہے. اس نے کہا خاموش, دولت میری مرضی ہے, شہرت میری مرضی ہے, عزت میری مرضی ہے, کائنات کا ذرا ذرا میری مرضی ہے. یعنی اگر میں راضی ہوں تو موت دیتا ہوں, میں راضی ہوں تو حیات دیتا ہوں, میں راضی ہوں تو دولت دیتا ہوں, میں راضی ہوں تو شہرت دیتا ہوں, میں راضی ہوں تو کائنات کا ذرا ذرا دیتا ہوں. علی نے ایک رات کی نیند بیچ کر اس کی ساری مرضیاں لے لی. آج کے بعد پھر اگر کسی کو علی چاہیے تو اسے جلی کے پاس جانا چاہیے, اور اگر کسی کو اس کی مرضیاں چاہیے تو وہ علی کے پاس. لطف آ رہا ہے. اور ادھر علی بستر پر ادھر مطمئن سوئے. ادھر رسول گھر سے باہر نکلے.
میں نے آپ سے پہلے کہا کبھی کبھی دل چاہتا ہے، اور شاید منگو کی علیون پتہ نہیں کوئی 15-17 سال کے بعد میں یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں، علی تو مطمئن ہو کر سو گئے. رسول باہر آئے، وہ جو کفار تلواریں لے کر کھڑے تھے، رسول نے ایک مٹھی مٹی کی اٹھائی. تو بچوں کو سمجھانے کے لیے عربی میں مٹی کو تراب کہتے ہیں. علی نے تراب کی ایک مٹھی اٹھائی اور ایسے پھینکی، سب کے سب اندھے ہو گئے. اور رسول مسکرا کر یہ کہتے ہوئے چلے، جاہلو تم تو تراب کا مقابلہ نہیں کرتے، اندر ابو تراب ہو رہا ہے. تم تو تراب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اندر تراب کا بھی مالک، تراب کا باپ. اب اگر بولے تو یہی سے میں آپ کو کہیں لے کے جانا چاہتا ہوں. بات یہاں تک سمجھ آ گئی کہ اللہ کی مرضیاں علی نے خریدی. جملہ یاد ہے؟ اللہ کی مرضیاں علی نے خریدی. یہ چلو اب آپ میرے آپ کے نوے امام سے سائل نے پوچھا تھا، مولا آپ کے بابا کا نام تو علی ہے، یہ لقب رضا کیوں ہے؟ جلدی میں آپ کو لے کر آیا، وہ بھی وہی بولائے، فرمایا آپ کے بابا کا نام تو علی ہے، یہ لقب رضا کیوں ہے؟ کہا جانتا نہیں، میرا بابا ہی تو بس کائنات میں وہ واحد ہے جو عرش پر اللہ کی رضا ہے، فرش پر محمد کی رضا. یعنی وہ اللہ کی مرضیاں، وہ اللہ کی ساری رضائیں جو علی نے خریدی، اسے اگر جسم دیا جائے، بہت اچھا سن رہے، خدا کی قسم بہت اچھا سن رہے، اگر اسے جسم دیا جائے تو وہ علی رضا بنتا. ایک صلوات آپ آواز بلند پڑھیے معصومین کے ساتھ. توجہ ہے؟ بہت اچھا پڑھنے والے چھوٹے بھائی جناب رائے کمر کلیلہ صاحب، آپ تو اپنے علاقے کا فخر ہے، اور یاد رکھیے پھر بعد انشاءاللہ پڑھیں گے. تو جو سننے کا حق ہے وہ ادا کیجیے، آپ سنیں گا، اور آپ کو تو اپنے علاقے کا فخر، جسے گھر والے سنیں اسے سب سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ہمیشہ انسان اپنے اقربا اپنے گھر والوں سے بھاری ہوتا ہے. مصطفیٰ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ میرا ہے، جب کہا علی میرا ہے، حسن میرا ہے، حسین میرا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھیے. میرے بھائی نصیب صاحب کے بیٹے کو مالک اپنا بہترین مدہ خان بنائے ہوئے، ہمارے باز کی مالک زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے. علی عون صاحب کی والدہ کو مالک صحت دی، جو بھی بیمار ہیں ذکر کا صدقہ مالک کو دی شفا کاملہ. علی کی اللہ کی ساری مرضیاں اکٹھی کر کے جس کے پاس آئی وہ علی ابن ابی طالب، اور ان مرضیوں کو اگر جسم دیا جائے، اسلم چاچا بھی فوت ہویا حالی، ٹھیک ہے نا، مالک ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو جب اس دنیا سے چلا گیا بالخصوص نیکم شاہ صاحب، مالک ان کے درجات بلند فرمائے، اور جبارِ معصومین علیہ السلام میں جگہ فرمائے. جسم دیا جائے تو وہ امام رضا علیہ السلام بنتے. یہی وجہ ہے امام ان کے دربار میں جب امام رضا علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا تھا، ایک تعارف میں آپ کو سنا چکا ہوں، ایک تعارف جو نہیں سنایا وہ آج سناتا ہوں. نہیں اگر سنیں تو سنا. میں نے آپ کو ایک تعارف سنا رکھا ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا نانا اس کے دل میں رہتا ہے جس کا کوئی دل نہیں ہے، میرا بابا اس کا چہرہ ہے جس کا کوئی چہرہ نہیں ہے، اور میری ماں اس کا پردہ ہے جس کا کوئی پردہ نہیں ہے. امام رضا علیہ السلام نے ان جملوں کے بعد ایک بار پورے دربار کو دیکھا، کبھی کبھی ایسی باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے. انشاءاللہ 11 ذی الحجہ کو میں
11-12 بجے آ دوں گا انشاءاللہ، 1 سے 2 یا 2 سے 3 جیسے رات ہے مرضی ہو انشاءاللہ میں حاضری دوں گا. مالک آپ سب کو آپ ہمیشہ رکھی. تھک تو نہیں گئے؟ فرمایا میری ماں اس کا پردہ ہے جس کا کوئی پردہ نہیں. یہ کہنے کے بعد ایسا امام رضا علیہ السلام نے پورے دربار میں نگاہ ڈالی اور فرمایا جانتے نہیں ہو کہ میں رضا کون ہوں؟ مامون نے کہا کون ہوں؟ بتلائی دو. فرمایا میں ایک وقت میں اپنے دادا علی کی ذوالفقار چلانے کا اور اپنی دادی کی طرف بددعا دینے کا حق رکھتا ہوں. فرمایا دادا کی طرح ذوالفقار چلانے کا حق اور دادی کی طرح بددعا دینے کا حق رکھتا ہوں. اور فرمایا جسے آزمانا ہے وہ آزما کر دیکھ لے، چاہے تو تلوار چلاؤں تب بھی اسے دوزخ نظر آئے، لبوں پہ بددعا لے کر آؤں تب بھی کہا اگر لبوں پر بددعا لے کر آؤں تب بھی یہی کام، تلوار چلاؤں تب بھی یہ کام. اس نے کہا کہنے کا مقصد فرمایا ازل سے قضا و قدر کے ہم 14 مالک ہیں. قضا و قدر کے ہم 14 ہم جو چاہیں وہ کریں. اور پھر چلو بچوں کو بتاؤ کہ یہ سارے کے سارے محمد ہیں. ایسے وہ کسی نے آ کر کہا تھا نا مامون کے دربار میں کہ میرے پاس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 بال میرے پاس محفوظ ہیں. مامون نے کہا آج ان کا بیٹا بھی موجود ہے، اسی سے پوچھ لیتے. 7 بال سامنے آئے، امام رضا نے دیکھا 4 علیحدہ کر دیے، 3 علیحدہ کر دیے. فرمایا یہ 4 بال میرے نانا کے ہیں، یہ 3 میرے نانا کے نہیں ہیں. اور اگر دلیل فرمایا آگ لے آؤ.